محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہاج القرآن وومن لیگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے عرفان القرآن ترجمہ و تفسیر کی کلاس جاری ہے اور آج بفضل تعالی 30واں پارہ اور اس کی سورت الغاشیہ ہم پڑھیں گے۔ سورت الغاشیہ بہت امپارٹنٹ سورت ہے۔ کس حوالے سے یہ امپارٹنٹ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے جہنمیوں کے جو حالات ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا ہے اور جنتیوں کے جو حالات ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے 2 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ کون سی 2 قسمیں؟ ایک وہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی محنت اس دنیا کے لیے ہے، اور ایک وہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی محنت اللہ کی رضا پانے کے لیے ہے۔ دونوں محنت کر رہے ہیں، وہ بھی محنت کر رہے ہیں، وہ بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن کچھ کی جو رضا ہے وہ دنیا کی طلبی ہے، ان کی محنتیں ان کی مشقتیں دنیا کے لیے ہیں، اور کچھ کی جو محنت اور مشقت ہے وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ بالآخر تمہیں پھر لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے اور پھر میرے ذمے حساب لینا ہے آپ سب کا۔ غاشیہ کے معنی کیا ہیں؟ غاشیہ کے معنی ہیں چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی، چھپا لینے والی۔ اور یہ چھا جانے والی کیا ہے؟ اس چھا جانے والی سے مراد قیامت ہے، جو ہر چیز کے اوپر چھا جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ صدق اللہ العظیم۔ حل اتاکا، حل شروع میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے کیا؟ اتاکا، آتی من آ جانا۔ حل اتاکا، کیا تیرے پاس پہنچی ہے؟ حدیث، بات، الغاشیہ، چھا جانے والی کی۔ کیا آپ کو ہر چیز پر چھا جانے والی یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ وہ قیامت کیسی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ۔ وجوہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجوہ کہتے ہیں چہروں کو، چہرے کی جمع چہرہ، وجہ، اور وجوہ چہرے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کتنے ہی چہرے خاشعہ، ذلیل و خوار ہو رہے ہوں گے، ان کے چہروں کے اوپر ذلت اور رسوائی چھا رہی ہوگی۔ عاملۃ ناصبہ۔ عاملۃ، عامل کہتے ہیں عمل کرنے والا، محنت کرنے والا۔ عاملۃ، محنت کرنے والے، ناصبہ، مشقتیں جھیلنے والے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو محنت دنیا میں کرتے رہے ہیں اور مشقتیں بھی جھیلتے رہے ہیں۔ اب قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدحض العالی نے بریکٹ کے اندر ڈال دیا کہ کون سی محنتیں یہ کرتے رہے، کون سی مشقتیں یہ جھیلتے رہے، یعنی اللہ کو بھول کر دنیاوی چند روزہ زندگی کے عیش و آرام کی خاطر یہ مشقتیں جھیلتے رہے ہیں۔ محنت یہ بھی کرتے رہے، یہ آرام سے نہیں بیٹھے رہے دنیا میں،
یہ بھی ایفرٹ کرتے رہے، یہ بھی تگودو کرتے رہے، لیکن ان کی محنت، ان کی ایفرٹ، ان کی سٹرگل اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں تھی، ان کی سٹرگل اس دنیا طلبی کے لیے تھی۔ اب کوئی سوچے گا کہ کیا پھر نوکری کرنا، جاب کرنا، فیملی کو پالنا، کیا پھر یہ نہیں کرنا چاہیے؟ فیملی کو پالنا، نوکری کرنا، جاب کرنا، محنت کرنا، رزق حلال کمانا، یہ فرض عین ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے، رزق حلال کمانے سے وہ بھی معاف ہو جاتی ہیں۔ تو رزق حلال کمانا تو عبادت ہے، لیکن ایک ہوتی ہے رزق حلال، ایک لمیٹیشن ہے ہر چیز کی، کہ اپنی روزگار کے لیے، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے محنت کرنا، بچوں سے محبت کرنا، فیملی سے محبت کرنا۔ لیکن اگر یہی محبت اس درجے تک بڑھ جائے اور یہ دنیا کمانا اس درجے تک بڑھ جائے کہ اس محنت اور مشقت میں، محبت میں، اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں آپ کو اللہ کی یاد بھول جائے، آپ کو اللہ کے حضور سر پر سجود ہونا بھی بھول جائے، اللہ کا ذکر بھی بھول جائے، اللہ کی یاد ہی نہ رہے، اتنا انسان انوالو ہو جائے دنیا طلبی میں، معاش میں، مال کمانے میں، محبتوں میں، تو پھر یہ محبت بھی شہوت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ قبلہ حضور سیدی شاہ اسلام فرماتے ہیں کہ محبت اپنی لمٹ میں رہے اولاد کی تو جائز ہے، مال کی محبت لمٹ میں رہے تو جائز ہے، اگر یہی محبت باؤنڈریز کو کراس کر جاتی ہے تو یہ محبت بھی شہوات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان صرف دنیا طلبی کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کی بلندیوں کو پانے کے لیے اس حد تک وہ انوالو ہو جائے کہ وہ اللہ کی یاد کو بھول جائے، مشقتیں وہ بھی کر رہا ہے، محنت وہ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا مقصود اللہ کی رضا نہیں، بلکہ اس کا مقصود دنیا طلبی ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی میں عیش و آرام کو پانا ہے اور دنیا حاصل کرنا ہے، دنیا میں ناموری حاصل کرنا، دنیا میں شہرت حاصل کرنا، بلندیوں کو پہنچنا، اس کا مقصود دنیا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عاملۃ ناصبہ، یہ محنت کرنے والے، یہ مشقتیں جھیلنے والے، تصلی نارا حامیہ، تصلی صلہ من ہوتا ہے جوڑ دینا، ان کو داخل کر دیا جائے گا نارن آگ میں، حامیہ دہکتی ہوئی آگ میں، جہنم میں جا گریں گے یہ۔ استغفر اللہ۔ یہ آگ، جہنم کی جو آگ ہے یہ کیسی ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4320۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ 1000 برس تک جلائی گئی، بھڑکائی گئی، حتیٰ کہ یہ آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک یہ آگ بھڑکائی گئی، حتیٰ کہ یہ آگ سرخ ہو گئی، پھر یہ آگ 1000 برس تک جلائی گئی، حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ کتنے ہزار برس ہو گئے؟ 3000 برس یہ آگ جلائی گئی، پہلے یہ سفید ہوئی جل جل کے، پھر یہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال اور جلائی گئی، پھر یہ سیاہ ہو گئی۔ فرمایا اب وہ آگ تاریک رات کی طرح سیاہ ہے، اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ جو آگ ابن آدم روشن کرتا ہے، ابن آدم یعنی ہم لوگ جو روشن کرتے ہیں، انسان جو روشن کرتا ہے، فرمایا یہ جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے، اور جہنم کی آگ اس سے 70 درجے زیادہ گرم ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے 69 درجے، یعنی اس کے کل درجے 70 ہیں۔ دنیا کی آگ ایک حصہ گرم ہے، اور فرمایا اس آگ کا ہر حصہ اتنا ہی گرم ہے جتنی یہ آگ ہے، یعنی اس سے 69 ٹائم وہ آگ زیادہ گرم ہے جو جہنم کی آگ ہے۔ استغفر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 5۔ تسقی من عین آنیہ، تسقی ساقی مین پلانا، پلانے والا، تسقی پلایا جائے گا ان کو، پانی من عین چشموں سے، آنیہ
کھولتے ہوئے چشمے. جو جنتیوں کو پانی پلایا جائے گا وہ بھی چشمے ہیں، پانی کے، بہتے ہوئے پانی کے آبشاریں ہیں، چشمے ہیں. جو جہنمیوں کو پانی پلایا جائے گا اس کے بھی چشمے ہیں. یہ چشمے کون سے ہیں؟ آنیہ، کھولتے ہوئے پانی کے یہ چشمے ہیں جس سے ان کو پانی پلایا جائے گا. اور یہ پانی کیسا ہے جو پلایا جائے گا؟ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بماء کالمحل، یہ پانی تلچھٹ کی طرح گرم ہوگا. یشوی الوجوہ، جو چہروں کو بھون کے رکھ دے گا. بئس الشراب، فرمایا بہت ہی برا مشروب ہے یہ. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جامع ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2584، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ پانی تلچھٹ کی طرح گرم ہوگا، اور جب اسے جہنمی اپنے قریب کرے گا پینے کے لیے تو وہ اتنا گرم ہوگا کہ اس کے چہرے کی جو کھال ہے وہ اس کے اندر گر جائے گی پانی میں. یعنی یہ عام دنیا کی طرح نہ وہ اس کی آگ گرم ہے اور نہ ہی دنیا کے ابلتے ہوئے پانی کی طرح وہ پانی گرم ہے. وہ اتنا گرم ہے کہ جو ہی منہ کے قریب ہی وہ پیالہ جائے گا تو اس سے چہرے کی جو کھال ہے وہ جھلس کر نیچے گر جائے گی. استغفر اللہ. لیکن وہ پانی جہنمی پئیں گے. کیسے پئیں گے؟ سورۃ الواقعہ میں ہے آیت نمبر 55، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے فرمایا، فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیمِ، وہ ایسے پانی کو پئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے. ہیم کہتے ہیں ایسے اونٹ کو جسے استسقاء کی بیماری ہو، پیاس کی بیماری ہوتی ہے نا اونٹوں میں، تو وہ پانی پیتے جاتے ہیں لیکن پیاس بجھتی نہیں ہے. پیتے جائیں گے پھر پیاس نہیں بجھے گی، اسے کہتے ہیں ہیم، استسقاء کی بیماری والا اونٹ. فرمایا اتنی شدت کے ساتھ وہ اس کھولتے ہوئے پانی کو پئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جہنمی یہ پانی پیے گا تو جب یہ پانی پیے گا تو اسے ہونٹ کٹ جائیں گے. پھر یہ پانی جب اندر جائے گا اس کے پیٹ میں تو اس کی انتڑیاں کٹ جائیں گی، اور کٹ کے وہ انتڑیاں اس کی پہانے کے راستے باہر نکل جائیں گی. لیکن وہ پھر صحیح ہو جائے گا اور دوبارہ پھر پانی پیے گا تو پھر یہی حال اس کے ساتھ ہوگا. استغفر اللہ. یہ جہنم کوئی عام سی چیز نہیں ہے جس سے ہم اتنے غافل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جہنم ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ کسی کے خیال میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ وہ جہنم کیسی ہے. استغفر اللہ. سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس لہم طعام الا من ضریع، لیس لہم طعام، لیسا نہیں ہوگا، لہم ان کے لیے، طعام کہتے ہیں کھانے کو، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، الا سوائے، من ضریع سوائے خاردار جھاڑیوں کے، کانٹے دار جھاڑیاں، زہریلی جھاڑیاں، اس کے سوا جہنم میں کوئی کھانا نہیں ہوگا. یہ وہی ہے جسے زقوم کہا گیا، جسے تھور کا درخت کہا گیا، جسے کیکٹس ٹری کہا گیا، جو کانٹے دار درخت ہے. اور یہ کتنا کڑوا ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2585. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زقوم کے بارے میں، تھوہر کے بارے میں، کیکٹس ٹری کے بارے میں، یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں دری کہتے ہیں خاردار جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑیوں کو. فرمایا یہ زقوم اتنا کڑوا ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کی پوری معیشت میں، یعنی کھانے کے سامان میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کی معیشت بگڑ جائے. یعنی پوری کی پوری معیشت، پورے کا پورا کھانا تباہ ہو جائے اس کی کڑواہٹ سے. وہ اتنا کڑوا ہے زقوم. اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بھلا اس آدمی کا پھر کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی. تو جہنم کی خوراک کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی جو آج ہم نے پڑھا، اور دوسری کیا ہے؟ زقوم ہے جس کی کڑواہٹ
کا ایک قطرہ بھی پوری دنیا کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اور یہ کھانا کھا کے کیا جہنمی کا پیٹ بھر جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 7، اللہ رب العزت نے فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ لا یسمن، یسمن کہتے ہیں موٹا ہونے کو، فربا ہو جانے کو۔ یہ کھانا کھا کے وہ فربا بھی نہیں ہوگا، موٹا بھی نہیں ہوگا۔ ولا یغنی من جوع، غنی کہتے ہیں کام آنا، من جوع بھوک میں، اور یہ کھانا اس کی بھوک میں بھی کسی کام نہیں ہے، یعنی اس کی بھوک دور نہیں ہوگی۔ یہ زقوم کھائے گا لیکن کھا کے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، یعنی وہ بھوکا ہی رہے گا جہنم میں، بھوک مٹے گی نہیں یہ کھانا کھا کے۔ تو جہنم میں کیا ہے؟ ابلتا ہوا پانی، اور اس کے باوجود وہ بندہ پیاسا ہے، اور زقوم کھانے کے لیے، لیکن وہ کھا کے بھی بندہ بھوکا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ استغفر اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں پہ رونا آزاد چھوڑ دیا جائے گا، یعنی وہ روئیں گے۔ ظاہرہ جب کھانے کے لیے زقوم ہے اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے جو پیٹ میں جا کے انتڑیاں کاٹ رہا ہے اور انتڑیاں باہر نکل رہی ہیں، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ روئے گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4324۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں پہ رونا آزاد چھوڑ دیا جائے گا، وہ روئیں گے یہاں تک کہ رو رو کے آنسو ختم ہو جائیں گے۔ کتنی لیمٹ ہوتی ہے رونے کی؟ آخر آنسو ختم ہو جاتے ہیں، پھر آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ خون کے آنسو روئیں گے، یعنی آنکھوں سے پھر خون نکلنا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان کے چہروں پر رو رو کے تو گھڑے بن جائیں گے۔ اور وہ کتنا بڑا گھڑا ہوگا، یہ چھوٹا سا گھڑا نہیں ہوگا، چونکہ جہنمی کا جسم بھی بہت بڑا ہوگا، تو جہنمی کا فیس بھی بہت بڑا ہوگا، تو اس کے اوپر جو گھڑا بنے گا وہ بھی بہت بڑا گھڑا ہوگا۔ فرمایا گھڑے بن جائیں گے، اگر ان گھڑوں کے اندر کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ کشتیاں تیرنے لگ جائیں، یعنی اتنا بڑا گھڑا، اور اس کے اندر رو رو کے خون کے اور آنسو کا پانی اس قدر جمع ہو جائے گا کہ اگر کشتیاں کوئی چھوڑ کے چلانا چاہے تو کشتیاں بھی اس کے اندر چلنا شروع ہو جائیں۔ یہ حدیث جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کا نمبر ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4324۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کا دن تھا یا عید الاضحیٰ کا دن تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ تشریف لے کے گئے تو وہاں عورتوں کی ایک جماعت کو دیکھا، آپ نے، خواتین مسجد میں گئی تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو دیکھا تو خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا یا محشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ کیا کرو، فإنی أُرِیتُکُنَّ أَکثر أَہلِ النَّارِ، کیونکہ میں نے جہنم میں کثرت جو ہے وہ تمہاری دیکھی ہے، یعنی جہنم میں جو زیادہ تر تعداد ہے وہ خواتین کی ہوگی، مردوں کی تعداد کم ہوگی جہنم میں۔ عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا، ایسا کیوں ہوگا؟ یہ سب توجہ سے سنیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مین ریزن کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لان تان بہت کرتی ہو، لعنت بھیجنا اور تانا زنی کرنا، دوسروں کو تانا دینا، یہ خواتین کا زیادہ تر فیلڈ ہے، تانا زنی کرنا اور لعنت ملامت کرنا۔ فرمایا تم یہ کام بہت کرتی ہو، اور تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو، شوہر کی ناشکری یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ جہنم کا باعث ہے کہ خاوند ساری زندگی بھی دیتا رہے، جب ایک دن کھانے کو نہ ملے، نہ لا کے دے، تو کہتی ہیں کہ یہ سرے سے ہی اچھا نہیں ہے۔ تو خاوند کی ناشکری کرنے والی عورت، فرمایا میں نے تمہاری زیادہ تر جماعت جو ہے وہ عورتوں کی دیکھی ہے، اس لیے کیا کرو، صدقہ کیا کرو۔ تو صدقہ جو ہے خواتین کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتی رہیں
تاکہ صدقہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ میرے آقا یہ جو میں نے ابھی حدیث سنائی، یہاں محشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اس کی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 304۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور حدیث کا نمبر ہے 6023، فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، ہوا آدھی کھجور ہی کسی کو صدقہ کر کے اگر ہو سکے، یعنی اگر پوری کھجور بھی گھر میں دینے کے لیے نہیں ہے تو آدھی کھجور ہے گھر میں تو وہی کسی کو دے دو صدقے کے طور پہ، تو وہ صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اور فرمایا اگر کسی کو وہ بھی میسر نہیں ہے، آدھی کھجور بھی میسر نہیں ہے، تو پھر اچھی بات کر کے ہی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ یعنی اگر مالی حالات اتنے بھی نہیں کہ گھر میں ایک کھجور بھی نہیں پڑی ہوئی، تو اچھی بات کرو، اچھی بات منہ سے نکالو، کسی تک اچھی بات پہنچا دو، تو اس اچھی بات کرنے سے تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اور خواتین اگر صدقہ کرنا چاہیں تو گیلی چیز جو ہے، گیلی چیز جو تری والی چیز ہے، نمی والی ہے، پانی والی چیز ہے، جیسے سبزی ہے، فروٹ ہے، آٹا گوندا ہوا ہے، سالن ہے، یہ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر بھی صدقہ کر سکتی ہے۔ اور جن عورتوں کو ویسے گھر میں کوئی منع نہیں ہے صدقہ کرنے پہ، لین دین پہ، خاوند نے گھر کا خرچہ عورت کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، تو وہ عورت، اسے منع نہیں کیا ہوا صدقہ دینے سے، خرچ کرنے سے، تو وہ عورت جیسے وہ گھر کا خرچہ چلا رہی ہے اسی طرح وہ صدقہ بھی کر سکتی ہے۔ اور ہر مہینے جس کی جتنی بھی تنخواہ ہے، گھر میں جتنا بھی پیسہ آتا ہے، لاکھ والا اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں، اور 50,000 والا اپنی حیثیت کے مطابق، اور 20,000 والا اپنی حیثیت کے مطابق، جتنا کسی سے ہو سکتا ہے وہ صدقہ کیا کریں۔ حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی مزدور ہے، کسی گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو وہ جائے جا کے لکڑیاں کاٹے، لکڑیاں کاٹ کے لائے، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلائے اور صدقہ بھی کرے۔ تو جتنا بھی، یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ میں غریب ہوں تو میں صدقہ کہاں سے کروں، جو جتنے قابل ہے وہ اسی میں سے صدقہ کر دیں۔ اگر کسی کے پاس 1 روپیہ ہے تو وہ 1 روپیہ دے دے تو وہ لاکھوں والوں کے اوپر بھی سبقت پا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس جتنا تھا اس نے اتنا دے دیا۔ تو غریب کا 10 روپے بھی غریب کا دے دینا کسی کو، اس کے لیے لاکھوں والے کی طرح صدقہ ہے۔ تو جس کے پاس جتنی توفیق ہے وہ صدقہ ضرور کیا کریں، اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں، کوشش رکھیں، اپنے ہاتھوں میں تنگی نہ رکھیں، تاکہ جہنم کی اس آگ سے بچ جائیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت نے جہاں جہنم کا ذکر فرمایا، اور یہ اللہ پاک کی سنت رہی ہے، ہم قرآن پاک جو میرے ساتھ لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، جب بھی ہم جہنم کا ذکر آتا ہے ساتھ ہی جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ ایک دم جب بندہ پریشان ہوتا ہے ساتھ ہی اللہ پاک خوشخبری سنا دیتا ہے۔ اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ میرا بندہ پریشان ہو۔ جو ہی وہ تکلیف شروع ہوتی ہے ساتھ ہی جنت کے حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن بہت سارے چہرے جو ہیں وہ ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے، فریش ہوں گے۔ ناعمہ کا معنی ہوتا ہے تر و تازہ ہونا، فریش ہونا۔ وجوہ، وجہ من چہرہ، وجوہ چہرے، وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن بہت سارے چہرے حسین ہوں گے، بارونق ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ Many faces will be glowing with joy and fresh. لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، لِسَعْيِهَا، سعیہا، سعی کے اندر لفظ مجھتا سعی کرنا، کوشش کرنا۔ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، وہ اپنی ان کوششوں کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں کی تھیں، راضیہ، آج خوش و خرم ہیں۔ یہ کوششیں کون سی تھی جن کی وجہ سے وہ خوش و خرم ہیں؟ کوششیں تو اوپر والوں کی بھی ہم نے پڑھی تھیں۔ کہاں ہم نے پڑھا تھا؟ ہم نے آیت نمبر 3 میں پڑھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عاملۃ ناصبہ، وہ اپنے عملوں کی وجہ سے، محنتوں اور مشقتوں کی وجہ سے جہنم میں جا پڑیں گے۔ اور یہاں فرمایا لسعیہا
راضیہ، اپنی کوششوں اور اپنی محنتوں کی وجہ سے آج خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ دو قسم کی کوششیں ہوتی ہیں۔ کوششیں ساری دنیا کرتی ہیں، کچھ کوششیں صرف اس دنیا میں رہنے کی خاطر ہوتی ہیں کہ یہاں اچھی زندگی گزار لیں، یہاں کا سٹیٹس اچھا ہو جائے، لوگوں میں ناموری اچھی ہو جائے، شہرت اچھی ہو جائے۔ اور دوسری کوششیں کون سی ہیں کہ انسان ہر لمحے یہ کوشش کرتا رہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے وہ ہر لمحہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ بھی کوشش میں ہے، وہ بھی کوشش میں ہے، لیکن اس کا مطلوب اللہ کی رضا نہیں ہے، اس کا مطلوب دنیا کی رضا ہے، دنیا طلبی ہے۔ اس کا مطلوب کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سب کو اس کاوش میں ساتھ اپنے شامل کیا، مانیٹرز بنائے آپ سب میں، تاکہ آپ سب لوگ مل کے دین کے کام کے لیے ایک ایفرٹ کریں، سب کوشش کریں، سب اس قافلے میں شامل ہوں اور سب اس میں شیئر ہولڈر بنیں۔ میرے قائد قبلہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں شیئر ہولڈر بنیں۔ جیسے کوئی بلڈنگ خریدتے ہیں، کچھ خریدتے ہیں تو اس میں شیئر ہولڈر بنتے ہیں نا، تو دین کے کام میں بھی شیئر ہولڈر ہوتے ہیں۔ ہر کوئی اپنا اپنا شیئر ڈالے اس کے اندر، سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ اپنے اپنے حصے کی کمائی جا کے سب لوگ آ کے کھا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لسعیھا راضیہ، اپنی کوششوں کی وجہ سے آج خوش و خرم وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ فی جنت عالیہ، یہ عالیشان جنتوں میں قیام پذیر ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، لا تسمع نہیں سنیں گے، فیہا اس جنت کے اندر، لاغیہ کوئی لغو بات، کوئی لغو گفتگو جو ہے، کوئی بیہودہ بات اس جنت کے اندر نہیں سنیں گے۔ ہر طرف سے سلام سلام اور حمد حمد کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ فیہا عین جاریہ، فیہا اس جنت کے اندر، عین چشمے ہوں گے، جاریہ بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے اس جنت کے اندر۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس جنت کے اندر سرر تخت ہوں گے، مرفوعہ رفعت مین بلندی، مرفوعہ اونچے اونچے بلند قسم کے تخت ہوں گے، جن کے اوپر وہ بیٹھے انجوائے کر رہے ہوں گے، نظارے کر رہے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، وَأَكْوَابٌ کوب کہتے ہیں پیالے کو، ڈرنکنگ گلاس کو، کپ کو کوب کہتے ہیں۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور جو کوب ہیں، پیالے ہیں، گلاس ہیں، جام ہیں، موضوعہ بڑے کرینے سے اللہ پاک نے بھر بھر کے رکھے ہوئے ہیں۔ The drinking cups and bowls will be decently set in place، یعنی بڑے موضوعہ کہتے ہیں کرینے کے ساتھ، یعنی ڈیسنٹ طریقے کے ساتھ کسی چیز کو مینجمنٹ کے ساتھ رکھنا، اسے کہتے ہیں موضوعہ۔ یعنی اللہ پاک نے کوئی ایسے وہ سکیٹرڈ پیالے کپ گلاس نہیں پڑے ہوئے، بڑے کرینے کے ساتھ سجا کے سیٹ کر کے انداز میں ترتیب کے ساتھ ایک آرڈر کے ساتھ وہ رکھے ہوئے ہیں۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، وَنَمَارِقُ نمارق کہتے ہیں تکیے کو، گاؤ تکیے جو ہوتے ہیں نا ان کو، کشنز کو۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور کشن جو ہیں وہ قطار در قطار لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے لیے اللہ پاک نے کشن ٹیک لگانے کے لیے تخت کے اوپر ایک ترتیب کے ساتھ کیسے لگے ہوئے ہیں؟ مصفوفہ، صف در صف، قطار اندر قطار جو ہیں وہ اللہ پاک نے کشن جو ہیں، تکیے جو ہیں وہ ٹیک لگانے کے لیے لگا رکھے ہیں۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، زرابیو قلین جو ہیں، کارپٹ جو ہیں، بڑے نرم قسم کے، بڑے نفیس قسم کے اور بڑے ریفائنڈ کارپٹس جو ہیں اور رگز جو ہیں، مبثوثہ وہ بچھی ہوئی ہوں گی۔ یعنی جو وہاں پہ رگز ہیں، جو کارپٹ ہیں جنت کے، وہ بڑے نفیس، بڑے سافٹ، بڑے ریفائن
اور وہ ہر طرف بچھے ہوئے ہوں گے۔ اب کتنی نعمتیں ہیں جن کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ آپ کے لیے، اور جنت ہے کیسی؟ جنت کی جو دیواریں ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس جنت کی دیواروں کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ اب پوری دنیا میں گھوم کے دیکھ لیں، جنت میں وہ نعمتیں ہیں جن کا کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، جس کان نے کبھی سنا تک نہیں، اور دل نے کبھی تصور تک ایسی نعمتوں کا نہیں کیا جو اللہ پاک نے انسان کے لیے رکھی ہیں۔ یعنی کتنی بڑی جنت ہے، کتنی وسیع جنت ہے، لیکن بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت خود ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ تو جنت کی ایک دیوار کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور جنت کی جو زمین ہے وہ ورس کی طرح خوشبودار ہے اور زعفران کی طرح خوشبودار ہے، اور جنت کے جو سنگریزے ہیں وہ پرل، مروارید اور یاقوت اور مرجان کے ہیں، اور جنتیوں کے جو پینے والے برتن ہیں، جو جام ہیں، جو پیالے ہیں، ڈرنکنگ کپس، ڈرنکنگ گلاس جو ہیں، یہ بھی سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ جنتیوں کے جو کنگے ہیں، جنتیوں کے جو کنگے ہیں، یہ بھی سونے کے بنے ہوئے کنگے ہیں۔ اور جنت کا کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس کا تنا سونے کا نہ ہو، ہر درخت کا جو تنا ہے وہ بھی سونے کا بنا ہوا ہے۔ یہ احادیث جو میں نے ابھی سنائی ہیں یہ جامع ترمذی کی ہیں، اور یہ جو جنتی کے کنگے سونے کے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بس ویسے ہی بات کر رہی ہوں، ایسے ہی بات نہیں ہو رہی، یہ قرآن پاک کی کلاس ہو رہی ہے، قرآن پاک کا ترجمہ ہو رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے سوا کوئی بات نہیں ہو رہی۔ جنتیوں کے کنگے سونے کے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3246۔ جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہے، یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2525۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں حور العین جو ہیں، حوریں جو ہیں، ان کے لیے ایک محفل ہوگی اور ایسا نغمہ گائیں گی اس کے اندر کہ مخلوق نے کبھی ایسی پیاری سریلی آواز کبھی سنی نہیں ہوگی، یعنی اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ نغمہ گائیں گی کہ کسی نے ایسی آواز سنی نہیں ہوگی۔ تو یہ جنت وہ چیز ہے جس کا کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے لیے ہماری ساری کوششیں اس دنیا کے لیے، اور ہماری ساری محنتیں اس دنیا کے لیے، ہم اس دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو شام تک ہماری اس دنیا کے لیے ہی ساری ایفرٹ، ساری تگودو۔ تو آج کے بعد ہمارا صبح اٹھنا، ہمارا زندگی گزارنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا گھر کے کام کاج کرنا، خاوند کی خدمت کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو پالنا، کسی کے گھر آنا، کسی کے گھر جانا، سفر کرنا، مہمان جانا، مہمانوں کا آنا، جو کچھ بھی آپ دنیا کا کام کریں اس میں ایک مقصود ہو، فقط اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہو۔ ہر کام میں نیت ایک رکھیں۔ دنیا کے کام چھوڑ کے ہم نے جائے نماز کے اوپر نہیں بیٹھ جانا کہ دنیا کے کام کاج اب چھوڑ دیں تو جائے نماز بچھا لیں۔ جائے نماز بچھانے سے، فقط جائے نماز بچھ جانے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ ابھی ہم جب مکمل کروں گی تو ہم دیکھیں گے جنتیوں کی نشانی کیا ہے اور جہنمی کی نشانی کیا ہے۔ صرف مسلح بچھا دینے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، جب تک اللہ کی مخلوق آپ کے ساتھ راضی نہ ہو۔ تو ہم نے فقط ایک نیت کرنی ہے، کام وہی ہیں جو پہلے ہم کر رہے تھے، کام اسی طرح چلتے رہیں گے۔ نیت یہ کرنی ہے کہ گھر کی صفائی بھی کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی رضا۔ الطہور نصف الایمان، طہارت نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ سوچ کے گھر صاف کرے، میرا خاوند آئے گا دیکھے گا تو گھر صاف، اس کو اچھا لگے گا۔ کھانا پکائیں تو یہ نیت کر لیں، حتیٰ کہ ایون چائے کا کپ بھی پئیں تو نیت کر لیں کہ میں چائے کا کپ پی کے فریش ہو جاؤں گی تو اس فریشنس کے ساتھ میں بہتر ذکر کر سکوں گی، تو وہ چائے کا کپ پینا بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ آپ مسجد میں آئیں
آپ قرآن پاک پڑھنے آئیں تو نیت کر لیں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سیکھنے جا رہی ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور نیت ہم نے نہیں کرنی، ہماری کوئی نیت اور نہ ہو، دنیا طلبی ہماری نیت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر دنیا طلبی نکال دے۔ کہیں سفر کریں، کسی بہن بھائی کے پاس جائیں تو یہ نیت کر لیں کہ میں کسی فلاں کے رشتہ دار کے پاس جا رہی ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ بہن بھائیوں سے ملنے جانے سے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کہیں جا رہا تھا، اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ جا کے اسے پوچھو کہاں جا رہے ہو۔ فرشتے نے آ کے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے بھائی کی طرف جا رہا ہوں۔ پوچھا کیا غرض ہے؟ کسی مطلب کے لیے جا رہے ہو؟ کوئی ذاتی غرض ہے؟ کہا نہیں، بس میں اسے محبت کرتا ہوں اس لیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے دوبارہ فرشتے کو بھیجا، جاؤ جا کے اسے بتا کے آؤ جس طرح تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو اسی طرح اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ جو بلڈ ریلیشنز کی محبتیں ہیں، بلڈ ریلیشن کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں، یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر اگر ہو جائیں تو ان سے محبت کرنے پر بھی اجر ہے، ان سے محبت کرنے پر بھی اجر ہے۔ حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر عورت گھر کی چیزیں ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھتی ہے، گھر کی مینجمنٹ کرتی ہے، ارینجمنٹ کرتی ہے، سیٹل کرتی ہے، چیزوں کو سیٹ کرتی ہے گھر کو، تو اس پر بھی اسے ایک ایک چیز اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے پر بھی اس کا اجر ہے، اجر ہے اس کے لیے۔ صرف ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہماری ہر کام سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائیں۔ دنیا کے لیے ہم نے کچھ نہیں کرنا کہ دنیا ہمیں یہ کہے، دنیا ہمیں وہ کہے، نہیں، دنیا ہمارا مطلوب نہیں ہونا چاہیے، دنیا ہمارے دل سے نکل جانی چاہیے۔ ہمارا ہر کام، ہر لمحہ، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا گھر کے کام کاج کرنا، ہمارا ہر لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر، ان کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جنتی کی نشانی کیا ہے؟ میں ابھی ذکر کر رہی تھی کہ مسلح بچھا لینے سے فقط اللہ راضی نہیں ہوتا۔ جنتی کی نشانی کیا ہے اور جہنمی کی نشانی کیا ہے؟ اگر آپ دنیا میں دیکھنا چاہیں کسی کو، جنتی اور جہنمی کو، اپنے اندر چیک کرنا چاہیں، لٹمس پیپر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا لٹمس پیپر دیا، کرائیٹیریا دیا چیک کرنے کا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4224۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی وہ ہے جس کے کان اللہ تعالیٰ لوگوں کی اچھی تعریف سے بھر دے، جس کے کان لوگوں کی اچھی تعریف سے بھر دے، لوگ اس کے بارے میں کہیں کہ یہ اچھا ہے، لوگ اس کے بارے میں کہیں کہ یہ، اور اس کے کان سنیں کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں اچھا ہے۔ اگر لوگ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ اچھا ہے اور وہ جنتی ہے۔ اور فرمایا اور وہ اسے سنتا بھی ہو، اپنے کانوں سے سنتا ہو کہ لوگ مجھے اچھا کہہ رہے ہیں۔ اور فرمایا جہنمی وہ ہے جس کے کان اللہ تعالیٰ لوگوں کی بری تعریف سے بھر دے، وہ سنے کہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ خاتون بڑی جابر ہے، بڑی ظالم ہے، بڑی سخت عورت ہے اور بڑی اس طرح کی ہے، یعنی لوگ اس کے بارے میں کمنٹس اچھے نہ دیں، برے کمنٹس پاس کریں۔ اگر برے کمنٹس لوگ پاس کریں تو سمجھ لے کہ وہ جہنمی ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معیار دے دیا کہ اگر اس کے کان اچھی تعریف سے بھرے جائیں تو وہ جنتی ہے، اور اگر اس کے کان لوگوں کی بری تعریف سے بھرے جائیں تو وہ جہنمی ہے، اور وہ اپنے کانوں سے اپنی تعریف یا بد تعریفی سنتا بھی ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف اللہ کی مخلوق ہے، ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف اللہ کی مخلوق ہے۔ جب تک اللہ کی مخلوق آپ سے راضی نہ ہو، اللہ بندے سے راضی نہیں ہوتا۔ تو ایک تعلق مسلح کے ساتھ رکھنا ہے اور ایک تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی جوڑنا ہے۔ معاملات سیٹلڈ ہونے چاہیے۔ اگر معاملات سیٹلڈ نہیں ہیں تو فقط قرآن پاک کی کلاس میں آ جائیں، قرآن پاک ہم پڑھ لیں، قرآن پاک پڑھ کے ہم چلے جائیں اور اس پر عمل نہ ہم کریں تو ہمارے قرآن پاک پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلی آنی چاہیے. ہمارے زندگی میں حالات گھر کے اچھے ہونے چاہیے، ہمارے گلی میں حالات اچھے ہونے چاہیے، ہمارے معاملات رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے. جب ہمارے معاملات بھی سیٹلڈ ہو جائیں گے تو پھر اس بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الغاشیہ اور اس کی آیت پہ پہنچے ہم 17 پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے یہ ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ ان کے لیے جنت ہوگی، جنت کے باغات ہیں، اس کے اندر کوئی لغو گفتگو نہیں ہے، چشمے بہتے ہوئے ہیں اور اس میں قالین بچھے ہوئے ہیں اور تکیے رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک نے جام بھر بھر کے رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر مسندیں بھی ہیں اور کارپٹ ہیں اور رگس ہیں. اب جب یہ کفار سنتے تو کفار کہتے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا، یہ کیسے ممکن ہو جائے گا کہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ اتنی چیزیں ساری ہو جائیں گی، پاسبل کیسے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کافروں سے کہو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم افلا ینظرون شروع میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے کیا؟ افلا ینظرون، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ الی الابل، ابل کہتے ہیں اونٹ کو، کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت، کس ساخت پر اسے بنایا گیا ہے. یعنی اونٹ کی کیا کہتے ہیں؟ اونٹ تیری کوئی کل سیدھی نہیں ہے. تو اونٹ جو ہے وہ کس طرح سے بنایا گیا ہے، کتنی ان یوزل اس کی فارمیشن ہے. تو کیا یہ کافر اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ میں نے اونٹ کو کس طرح سے بنایا ہوا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا یہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے اسے عظیم رفتوں کے ساتھ بلند کیا ہوا ہے اس کو. تو جو اللہ اتنا عظیم آسمان بنا سکتا ہے، اتنا اوپر اٹھا سکتا ہے، جس نے اونٹ کو عجیب و غریب مخلوق کی طرح اس کو بنا دیا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کس طرح سے میں نے انہیں زمین سے اوپر ابھار کر کھڑا کر دیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح یہ بچھائی گئی ہے. اب اتنی ساری نشانیاں دیکھتے ہو تو کیا یہ سارا کچھ میں کر سکتا ہوں؟ تو کیا جنت میں سارا کچھ بنانا میرے لیے مشکل ہے؟ تو اللہ پاک فرما رہا ہے میری نشانیوں پہ غور کرو تو دیکھو کہ جو رب اتنا کچھ کر سکتا ہے، کیا اس کے لیے جنت میں یہ نعمتیں بنانا، یہ نعمتیں پیدا کرنا، کیا اس رب کے لیے مشکل ہے؟ سبحان اللہ. بے شک اللہ نہ کرنے سے پاک ہے. اللہ ایک دفعہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذکر انما انت مذکر، پس اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تذکیر کرتے رہیے، آپ نصیحت فرماتے رہیے. انما، بے شک، انت مذکر، آپ تو نصیحت ہی فرمانے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، یہ عرفان القرآن آپ کے پاس ہے تو سواد کے اوپر چھوٹی سی سین ڈلی ہوئی ہے، اس کو سین کی طرح پڑھنا ہے، بے مسائی نہیں پڑھنا، بے مسیطر. سین باریک پڑھنا ہے تو اس لیے کہ لفظوں نے اوپر سین ڈال دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں فرمائے گے، یعنی آپ کو ہم نے ان لوگوں کے اوپر صرف ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، ان کے اوپر ہم نے آپ کو جابر بنا کر امپوز نہیں کیا لوگوں کے اوپر. الا من تولا وکفر، مگر جو شخص منہ پھیر لے، واللہ کا مطلب ہوتا ہے روح گردانی کرنا، منہ پھیرنا. جو شخص منہ پھیر لے، کس سے منہ پھیر لے؟ حق سے منہ پھیر لے. whoever turns his face from the truth، حق سے، سچ سے، اسلام سے پھر بھی منہ پھیر لے، وکفر، اور کفر کرے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، فَيُعَذِّبُهُ، تو پھر اللہ اس کو عذاب دے گا، عذاب الاکبر، بہت بڑا جو عذاب ہے وہ دے گا. وہ بہت بڑا عذاب کیا ہے؟ وہ جہنم کا عذاب ہے، کہ پھر اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے.
ان الینا ایابہم، ان بے شک الینا ہماری ہی طرف، ایابہم ان کو پلٹ کر آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، ثم پھر ان بے شک علینا ہمارے اوپر ہی حسابہم ان سے حساب لینا ہے۔ اب یہ دو ہم نے الینا پڑھے، ان میں فرق کر لیں۔ پہلا ہے انا الینا، الف سے الف اور لا جو ہے الینا کا مطلب ہوتا ہے طرف، الا مین طرف، کہتے ہیں نا ٹو دا اسکول، تو عربی میں کہتے ہیں الا، الا مین طرف۔ اور دوسرا ہم نے پڑھا علی، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، اوپر ہونا۔ اب دوبارہ ان آیات کو پڑھیں تاکہ کلیئر ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا بے شک الینا ہماری ہی طرف، ایابہم انہیں لوٹ کر آنا ہے، ثم پھر ان علینا حسابہم پھر ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، ان کے حساب و کتاب ہے، وہ ہماری ہی ذمہ داری ہے، ہم نے ان سے حساب لینا ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت، اپنے فضل کے صدقے یہ جتنی جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں کا وارث بنا دے، اور اللہ رب العزت اس جہنم کی آگ سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ استغفر اللہ۔ اب ساری خواتین جمع ہیں، اللہ کے حضور توبہ کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے، اپنے فضل کے صدقے اس جہنم کی آگ سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس جہنم سے ہماری آنے والی نسلوں کو پناہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل کے صدقے، اپنے کرم کے صدقے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمیع امت مسلمہ کو اس جہنم سے کی آگ سے پناہ عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا رب العزت تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما، ہمیں طہارت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ تو راضی ہو جائے، تیرا حبیب ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے اسی دین مبین پر زندہ رکھنا، اور اسی دین اسلام کے اوپر اور توبہ کی حالت میں اے اللہ ہمیں دنیا سے اٹھا لینا۔ یا اللہ جب دم واپسی ہو ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن ونجنا بالقرآن وادخلنا جنت بالقرآن واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔